یونیورسٹی میں ویرا کے پروپوزل کی خبر اسٹوڈنٹ اور گروپس میں سنی اور سنائی گئی۔ عالیان اور امراح کے پروپوزل کو دبے دبے انداز میں زیر بحث لایا گیا، کیونکہ اس کے پروپوزل کی خبر ہاٹ راک سے نکلی تھی اور اس انداز میں نکلی تھی کہ اسٹوڈنٹ نے اسے کمال رحم دلی سے نظر انداز کر دیا تھا، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو عالیان کے لیے تکلیف کا باعث بنتے۔ ان سب کی ہمدردیاں عالیان کے ساتھ تھی اور بہت سے اسٹوڈنٹس کے نزدیک امراح خود غرض تھی۔ بہت سو کا خیال تھا کہ ایسے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں، اور کچھ کا ماننا تھا کہ بات شروع ہوئی اور ختم بس۔ اور اب یہ ویرا کہاں سے آ گئی؟ بون فائر پارٹی میں آگ کے گرد بیٹھے ان سب کے دودھ میں پلیٹ اور مگ ہاتھ میں پکڑے بیٹھے شرلی نے کہا، جب دو میں فاصلہ اتنا زیادہ ہوگا تو تیسرا تو آئے گا ہی۔ لیلی نے چٹ چٹ کے انداز سے کہا اور شرلی کی پلیٹ سے چکن پیس اٹھا کر اپنی پہ رکھ لیا۔ تم نے دیکھا تھا ویرا کو پروپوز کرتے؟ شرلی نے بیٹی لو سے پوچھا۔ ہاں، مجھے اسٹوڈنٹس کی تالیوں نے متوجہ کیا، وہاں زیادہ بزنس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہی موجود تھے۔ بیٹی لو کافی ہو رہی تھی۔ عالیان نے کیا کہا؟ عذرا نے پوچھا۔ اس کا جواب مبہم تھا۔ جاریہ بتا رہی تھی کہ اس نے کہا جواب کے لیے اسے کچھ وقت چاہیے۔ اور کیا جواب ہوگا اس کا؟ ہانا نے سہم کر کہا۔ ظاہر ہے ہاں، اگر ہاں نہ ہوتا تو ویرا کے پروپوز کرنے کی نوبت ہی کیوں آتی؟ عذرا نے سنگ دلی سے کہا۔ تو ثابت ہوا کہ امراح کو عالیان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، شرلی نے ہونٹ سکوڑ کر رائے دی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا وہ ایک کرسچن عورت کے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں بنائے گی۔ عذرا نے شانے اچکا کر اپنی رائے کی تصدیق چاہی اور سب کی طرف دیکھا۔ جب وہ نئی نئی یہاں آئی تھی تو تم نے کہا تھا یہ بہت بگڑ جائے گی۔ شرلی نے عذرا کو اس کی ایک اور رائے یاد دلائی۔ بگڑنے سے میرا مطلب تھا کہ وہ غیر مناسب کپڑے پہننے لگے گی، بارز میں جائے گی، پارٹیز اٹینڈ کرے گی، اس کے دوستوں کے حلقے میں بہت سے لوگ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میری یہ رائے غلط ثابت ہوئی، اس نے ویسٹرن کپڑے پہنے لیکن غیر مناسب نہیں، وہ ریسٹورینٹ اور کیفے میں دیکھی گئی لیکن نائٹ کلب میں نہیں۔ تو ہانا نے پوچھا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اپنی روایات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اسے یہاں کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن پھر بھی اس نے وہ نہیں کیا جو اکثر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، آزادی کا بے جا استعمال۔ اسے یہ یاد تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ شرلی نے بہت وثوق سے کہا۔ وہ بزدل ہے، اگر عالیان مجھے پروپوز کرتا تو میں ساری دنیا سے لڑ کر اسے ہاں کہہ دیتی۔ پہاڑ میں جائے دنیا، اصول قانون، لیلی نے سنجیدگی سے کہا۔ اسی لیے اس نے تمہیں پروپوز نہیں کیا، عذرا نے لیلی کو چڑھایا۔ عالیان کو پوری یونی میں ایک وہی ملی تھی۔ شرلی نے کہتے مگ ہانا کے آگے کیا کہ میز سے ایک مگ اور کافی لا دے۔ ویرا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہانا نے مگ لے کر اٹھتے ہوئے کہا۔ ویرا کی شخصیت کا ریکارڈ اتنا صاف ہے کہ اسے انکار کرنا بے وقوفی ہوگی، عذرا نے کہا۔ مجھے کہانی کے کلائمیکس کا انتظار ہے۔ ہانا واپس آ کر بیٹھ گئی۔ مجھ سے سن لو، عالیان ویرا کو ہاں کہے گا۔ امراح کو عالیان کی پرواہ ہوتی تو ویسے اس کی بے عزتی نہ کرتی۔ کس انداز میں وہ عالیان کے بارے میں بات کر رہی تھی، چھوٹے ذہن کی، عذرا نے نخوت سے کہا۔ اب اگر امراح اس کی بے عزتی کر چکی اور اسے عالیان سے کوئی مطلب نہیں تو عالیان کے پاس بار بار جاتی کیوں نہیں ہے؟ اس کا ضمیر ملامت کرتا ہوگا۔ شادی تو وہ اپنے پاپا کی مرضی سے ہی کرے گی۔ شرلی نے ایسے کہا جیسے وہ امراح کو اچھی طریقے سے جان گئی ہو۔ تو پھر عالیان کو اتنا پاگل بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر وقت عالیان اس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ہانا کے انداز میں ساری ہمدردیاں عالیان کے لیے تھیں۔ ضرورت نہیں، خود غرضی، عذرا نے سر کو جھٹک کے کہا۔ وہ خود غرض نہیں لگتی۔ ہانا اب امراح کی ہمدرد ہو گئی تھی۔ لگتی نہیں لیکن ہو گئی ہوگی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی لڑکا ایسے آگے پیچھے ہو تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے مجھے امراح نے کافی کمپلیکس دیا تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسی بونگی لڑکی میں اسے ایسا کیا اچھا لگا ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر جیسے عذرا نے اقرار کیا۔ اب اس کے بال کافی لمبے ہو چکے تھے اور اس پہ بہت جچ رہے تھے۔ چاروں نے قدرے حیرت سے عذرا کو دیکھا کہ کیا مذاق کر رہی ہے، لیکن مذاق کے آثار نظر نہیں آئے، شاید اس کا بونگا پن۔ شرلی ہنسنے لگی اور آگ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ وہ کہتا تو میں بھی بھولی بن جاتی۔ اف، عذرا کا سنجیدہ انداز۔ تم کہنے سے بنتی، وہ بنی بنائی تھی، لیلی نے کہا لگایا۔ میں سمجھتی تھی عالیان مجھے پسند کرتا ہے۔ عذرا آج رات رو کر سونا چاہتی تھی۔ تم یہ کیسے سمجھی؟ ہانا کو اس کی سنجیدگی پر حیرت ہوئی۔ وہ مجھے ٹویٹس دے کر لینا بھول جاتا تھا۔ بس اتنی سی بات پر تم سمجھی کہ وہ تمہیں؟ ہانا نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی جبکہ عذرا نے اسے دور کر دیکھا۔ یہی موضوع دو اور لوگوں میں زیر بحث تھا، دائم اور نوال میں۔ اب مجھے امراح پر ترس آ رہا ہے، نوال نے سوپ پیتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ عالیان کو پسند کرتی ہے، نہ جانے کو، لیکن مجھے ہمیشہ سے یہی لگا تھا کہ وہ مختلف خیالات کی لڑکی ہے۔ دونوں ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے۔
تمہارا مطلب عجیب خیالات کی نوال امرہا کے ساتھ بھی شاید آلیان کو پسند کرنے میں ایسی کون سی سائنس چلانی تھی اسے. یار سیدھی سی بات ہے، جب تمہارے گھر میرا پروپوزل گیا تھا تو تمہارے نانا نے کیا کہا تھا؟ کہا تو کچھ نہیں تھا، انہیں تمہارے خاندان کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے تھی. میرا شجر نسب، میری ذات، میری ماما کی طرف کے خاندان کے بارے میں معلومات، جبکہ میرے پاپا کی طرف کے خاندان کے بارے میں بھی. دائم نے جتایا. کم آن یار، انہوں نے یہ سب ایسے ہی پوچھا تھا، ویسے بھی وہ ذرا پرانے خیالات کے انسان ہیں اور پھر بڑے ہیں، اگر کچھ پوچھ بھی لیا تو ایسا بڑا ایشو نہیں ہے. بس یہی خیالات امرہا کے ہوں گے، وہ اتنی دقیانوسی نہیں ہو سکتی. ماسٹرز کر رہی ہے، روشن خیال ہے. چلو پھر یہ مان لیتے ہیں وہ روشن خیال ہے، لیکن اس کے گھر والے نہیں. تمہارا مطلب اس نے اپنے گھر کی بات کی ہوگی؟ نہیں، بات کرنے سے پہلے ہی اسے معلوم ہوگا ان کا رد عمل کیا ہوگا. آج کے دور میں یہ سب نہیں ہوتا دائن. دنیا میں کہیں وہ پرانا دور ہے نوال، اور وہاں سب ہوتا ہے. تم برٹش پاکستانی اور امرہا خالص پاکستانی. میں امرہا کو پسند کرتی ہوں، میری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں. مجھے بھی وہ اچھی لگتی ہے، وہ بہت معصوم ہے. اس معصوم کو ہی تم نے پہلے دن رلا دیا تھا. وہ سب اس کے فائدے کے لیے تھا. اب اپنے فائدے گنوا چکی امرہا کلاس میں گمسم بیٹھی تھی کہ شزا سامنے ڈیسک پر آ کے بیٹھ گئی. ویرا نے آلیان کو پرپوز کیا ہے. اس کے ہونٹوں کے کنارے استزائیہ ہوئے اور آنکھوں سے تمسخر جھلکنے لگا. مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ اس کے انداز پر امرہا کو آگ ہی لگ گئی. ویل، میرا خیال تھا تم آلیان سے تعلقات بحال کرنے کی کوششیں کر رہی ہو. امرہا نے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے. اب کیا وہ گلا پھاڑ کے اعلان کرے کہ وہ جو اصل حکایت ہے وہ سب اسے کبھی نہیں جان سکتے؟ کوئی کچھ نہیں جانتا نہ سمجھتا. میں ویرا کو پسند کرتی ہوں، بہت خوبصورت ہے، آلیان کے ساتھ سوٹ کرے گی. اور آخرکار آلیان کو سمجھ آ ہی گئی کہ اسے اپنے اسٹینڈرڈ سے نیچے نہیں گرنا چاہیے تھا. کیا ہے آلیان کا اسٹینڈرڈ؟ اس کی آواز تیز ہو گئی جسے شزا نے انجوائے کیا. کم سے کم تم نہیں. وہ اور مسکرانے لگی. کیوں میں کیوں نہیں؟ وہ چلا اٹھی. کلاس کے سب اسٹوڈنٹس اس کی طرف دیکھنے لگے. شزا کے ہونٹوں کے کنارے لہرائے. تو اب تم جیلس ہو رہی ہو؟ اچھا، کیونکہ تمہارے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ کسی اور کے پیچھے بھاگنے لگا ہے. بکواس بند رکھو اپنی. وہ پہلے سے زیادہ شدت سے چلائی اور کلاس سے باہر آ گئی. اس کی سانس تیز تیز چلنے لگی تھی. تم کہاں تھی امرہا؟ اپنی طرف سے وہ بہت چھپ کر یونی کے گمنام کونے میں بیٹھی تھی، لیکن سائی نے اسے ڈھونڈ ہی لیا. مر گئی تھی میں سائی، اس نے طنزیہ کہا. کسی بھی معاملے میں میرا کیا قصور ہے امرہا؟ تم مجھ سے اس انداز میں کیوں بات کر رہی ہو؟ تم مجھے نہیں بتا سکتے تھے ویرا کے بارے میں؟ نہیں، میں اپنے عہد نہیں توڑتا. اور اگر تمہیں معلوم ہو جاتا تو تم کیا کرتی؟ سائی نے جتایا. اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا. بولو، کیا کرتی؟ کیا کہتی ویرا سے؟ اسی ویرا سے جسے تم نے خود سمجھایا تھا کہ آلیان کی قدر کرو اور تم اسے چپ کرواتی رہی. ویرا تمہاری جگہ نہیں آئی امرہا، تم نے خود اپنی جگہ خالی کی. تم سے میں نے کہا تھا اگر محبت کرتی ہو تو جرأت کرو. ایک محبت کرنے والے کو اتنا تو کرنا ہی چاہیے، ورنہ صبر کرنا یا خاموش رہنا اور کسی کو الزام مت دینا. تم مجھ سے نفرت کر رہی ہو، تمہیں ویرا بری لگ رہی ہے، اور تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے دادا سے بات کی تھی سائی. اس کی آنکھیں نم ہو گئی. پھر خود کو مت تھکاؤ، سائی نے ہمدردی سے کہا. وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، اب تک بات نہیں کی. دو پیاروں میں سے کس ایک پیارے کے لیے میں اپنا آپ قربان کر دوں، تم ہی بتاؤ. اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا. ویرا اور آلیان. سائی نے نرمی سے اسے کچھ سمجھانا چاہا. ان دونوں کا نام ساتھ ساتھ نہ لو سائی، خدا کے لیے. تم حقیقت کا مقابلہ ایسے کرنا چاہتی ہو؟ خود کو بدلو امرہا. کتنا تو بدل لیا تم جانتے ہی نہیں اس رات سے اب تک میں کتنا بدل چکی ہوں. سائی کو اس میں کسی انوکھے پن کا احساس ہوا. اس کے چہرے کے تاثرات میں کچھ اور نمایاں ہونے لگا. میں نے آلیان کے باپ کو فون کیا، وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے. ان کا بھیجا ایک آدمی مجھ تک بھی آیا تھا اور اب میں نے انہیں آلیان کے بارے میں بتا دیا. لیڈی مہر کو کوئی حق نہیں کہ وہ اسے اس کے خاندان سے دور رکھے. آلیان کو اس کا خاندان مل جائے گا. دادا آلیان سے ضرور ملنا چاہیں گے. سائی نے سہم کر امرہا کو دیکھا تو اس کے چہرے پر نمایاں ہونے والا تاثر خود غرضی کا تھا. اس کے اپنے ہی اندر کچھ چھد جانے سے ٹوٹ گیا. اس نے اپنا نچلا ہونٹ کاٹا. اگر وہ خود کو عہد توڑنے کی اجازت دیتا تو امرہا کو بتاتا کہ آلیان اپنے باپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. وہ اس کی ماں کو مرنے کے لیے چھوڑ گیا تھا اور اسے بھی. یہ تم نے کیا کیا امرہا؟ وہ بے آواز بڑبڑایا. آلیان کو اپنے باپ سے ملنا ہوتا تو وہ اسے خود ڈھونڈ لیتا. تم نے اپنے اور اس کے تعلق کو تابوت میں دفنا کر اس میں وہ آخری کی ٹھونک دی جو اب اس قوت سے نکلے گی نہ تدبر سے. اب وہ قسمت کی رحم دلی کا محتاج ہوگا، اور قسمت کو رحم دلی پر اکسانے کے لیے بہت آنسو بہانے پڑتے ہیں. وہ خاموش کھڑا سوچ رہا تھا. تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو سائی؟ میں چاہتا ہوں تم اپنے لیے دعا کرو، بہت ساری دعائیں کرو.
یہ کہہ کر سعید پلٹ آیا. اس کا دل برا ہو گیا تھا اور اسے امراہ کا غصہ سا آیا تھا. رات کے آخری پہر وہ چونک کر اٹھا. اس کے سینے پر مارگریٹ کی ڈائری تھی اور اس کی آنکھ میں نمی تھی. وہ چھت کو دیکھنے لگا، پھر آس پاس. اسے یاد کرنا پڑا وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. ان کیفیات کا شکار وہ بچپن میں ہوا کرتا تھا جب بستر پر روتے روتے سو جاتا تھا اور پھر سوئی جاگی حالت میں اسے لگا کرتا تھا کہ کوئی اس کے سرہانے بیٹھے سرگوشیاں کرتا رہا ہے. ایسی سرگوشیاں جو اسے بودل نہیں کرتی تھی اور آنکھ کھلنے پر اسے رو دینے پر مجبور کر دیتی تھی. وہ اس خوشبو کو بہت قریب محسوس کرتا جو مارگریٹ کے ساتھ لگ کر سونے سے اس کے اپنے اندر حلول کر گئی تھی اور جسے اس نے اپنے اندر سے کبھی جدا نہیں ہونے دیا تھا. وہ سرگوشیوں کی رات تھی. وہ مارگریٹ کی خوشبو کو بہت وضاحت سے محسوس کر رہا تھا. وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے لگا وہ بس ہاتھ بڑھا کر اپنی ماں کو ڈھونڈ نکالے گا. اس نے کمرے میں اندھیرا ہی رہنے دیا اور خود وہ بچہ بن گیا جو اپنی ماں کے ساتھ سویا کرتا تھا. اور اس نے بہت دھیمی آواز میں مارگریٹ کو پکارا، ماما. اور پھر وہ اپنی آنکھیں مسلنے لگا. ڈائری کو ہاتھ سے چھوا اور لیٹ کر پھر سے اسے اپنے سینے پر رکھ دیا. صبح آنکھ کھلتے ہی اس نے وہ سب یاد کرنا چاہا تو رات بھر اس کے ساتھ ہوتا رہا تھا. کافی دیر تک بستر میں پڑا وہ ذہن پر زور ڈالتا رہا. کہیں سرگوشیاں تھی، کہیں امراہ اور ویرا، کہیں وہ خود. بھاگ پڑنے، ہانپ جانے اور رو دینے کی کیفیات غالب رہیں. اس نے محسوس کیا وہ ذہنی طور پر کچھ زیادہ ہی الجھا ہوا ہے. اسے خود کو معمول پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اسے خود کو وقت دینا چاہیے اور خود کو تھکانے کے بجائے پرسکون رہنے کے طریقوں پر غور کرنا چاہیے. اپنا بستر اور کمرہ صاف کرنے میں اسے معمول سے زیادہ وقت لگا. پھر اس نے خود کو ذرا زیادہ اچھی طرح سے تیار ہونے دیا تاکہ وہ حشاش پشاش نظر آئے. اس نے سائی کی گفٹ کی چیک شرٹ پہنی اور کال کا گفٹ کیا کوٹ اور بالوں کو ہیئر جیل لگا کر سیٹ کیا. کال اس کے کمرے میں آیا. یہ لو اپنا ناشتہ. لیپ ٹاپ کو بند کرتے اس نے کال کی لائٹ ٹرے کو دیکھا. 3 عدد موٹے تازے سینڈوچز اور کافی کا مگ. مجھے نہیں کرنا ناشتہ، اس نے ہنسی دبا کر کہا. برننگ مین ایونٹ میں آگ کے مختلف کرتبوں میں عالیہ نے کال کو ہرا دیا تھا. اب کال کو اسے لنچ کروانا تھا اور لنچ سے پہلے وہ اس کا پیٹ اچھی طرح سے بھر دینا چاہتا تھا تاکہ جبکہ اپنی باری وہ 3 وقت بھوکا رہا کرتا تھا. تم فوج بھی لے آؤ تو آج میں ناشتہ نہیں کروں گا. عالیہ نے اسے اور جلانا چاہا. فوج کا سربراہ آ گیا ہے، کافی ہے. اس نے اب بڑھ کر دروازہ لاک کیا. شرافت سے انہیں کھا لو ورنہ مجھے تمہارا منہ کھول کر انہیں اندر ڈالنا پڑے گا. اور یہ کوٹ اتارو، اس پر کافی کے داغ لگ سکتے ہیں. اسے اپنے دیے کوٹ کی اس سے زیادہ فکر تھی کیونکہ زیادہ اس کوٹ کو وہی پہنتا تھا. عالیہ نے اپنا موبائل نکالا اور 2 منٹ بعد لاک کھلنے کی آواز آئی. شاویز اور سائی دروازے میں کھڑے تھے. عالیہ نے پہلے سے ہی چابی شاویز کو دے دی تھی. اب اس نے موبائل پر بیل دی. دونوں نے کال کی لائٹ ٹرے پر ہلہ بول دیا اور عالیہ دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا. میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، اپنی جیب بھر کر نکلنا آج. لنچ میں تمہیں بھی کھا جاؤں گا، کہہ کر وہ بھاگ گیا. اچھا کیا تم نے یہ سینڈوچز کھا لیے؟ فرسٹ فلور پر جو زیک ہے نا، اسے میں جا کر آتا ہوں کہ اس کی ناشتے کی ٹرے جو غائب ہوئی ہے وہ کہاں ہے. کال دانت نکال کر فرسٹ فلور کی طرف بھاگا. یونیورسٹی سے عالیان ہاٹ راک آ گیا. کال نے لنچ ٹال دیا تھا. وہ جانتا تھا کہ کال ایک دو دن ایسے ہی ٹالے گا، پھر بھی وہ ایک بھاری بل کی ادائیگی سے نہیں بچ پائے گا. ہاٹ راک میں داخل ہوتے ہی اسے سامنے مینیجر نظر آیا جو کہ غیر معمولی بات تھی. اس کے تاثرات کافی حیرانگی میں غلطہ تھا اور اس کی آنکھوں میں ایسا چمبا تھا جیسے وہ پہلی بار عالیان کو دیکھ رہا تھا. تم ٹھیک ہو؟ عالیان نے شرارت سے اس کی تھوڑی کو چھوا. ہاں. اس نے بھی مسکرانے کی کوشش کی. آج کیفے خالی کیوں ہے؟ کوئی مسئلہ؟ پرائیویٹ بکنگ، کہتے اس نے ترسی نظروں سے تن کر کھڑے اور چاقو چوبند نظر آتے 2 گارڈز نما آدمیوں کو دیکھا. اوہ، اس نے سیٹی بجائی. پورا کیفے؟ ہاں. اور اسٹاف؟ تم اس طرف چلے جاؤ. مینیجر نے اندر ایک ہال کی طرف اشارہ کیا. اسٹاف میٹنگ ہے. مینیجر نے اس کا سوال سنا لیکن جواب دیے بغیر وہ اپنے آفس کی طرف چلا گیا. مینیجر کے اس انداز پر اسے حیرت ہوئی لیکن پھر بھی اس کی ہدایت پر عمل کرتے اسٹاف میٹنگ کا سوچتے اس ہال کی طرف آ گیا جس کی طرف جانے کے لیے اسے کہا گیا تھا. ہال میں چوکور میزوں میں ایک کے گرد ایک شخص 3 پیس سوٹ میں ملبوس عجلت کا انداز لیے اپنی گھڑی کو دیکھ رہا تھا اور دوسرے ہاتھ میں اپنی تھوڑی کو مسل رہا تھا. اس کا سر اس انداز میں اور ایسی بے نیازی لیے ہوا تھا جیسے اس کی سلطنت کی رعایا سامنے زمین پر بیٹھی اور وہ ان پر اپنے من چاہے احکامات نافذ کرنے جا رہا ہو. اس کا پہلا تاثر مطلق العنان تھا اور اگلا تاثر پہلے کی گواہی. سامنے میز پر ٹرچ میں کافی کپ اوندھا پڑا تھا.
ہال کے دروازے کے رخ پر وہ ترچھا بیٹھا تھا۔ آہٹ کا احکام صادر کرنے والے شخص نے سر اٹھایا اور عالیہ نے اس کی طرف آنے والی روشنی لیتے وجود کی حقیقت کھل گئی۔ سیاہ دل نے ساری روشنیاں کسی سیاہی چوز کی طرح جذب کر لی۔ چھناکے سے ہال کی چھت سے جھولتے گول کمکمے ٹوٹے۔ گزر چکے وقت میں سبھی دبی دبی سسکیاں اور آہیں اپنی قبروں سے اگل گئیں۔ کچے گوشت کے جلنے کی بدبو اس کے نتھروں میں گھسی اور دنیا بھر کی مخلوق کی ماواؤں کا درد برا اس کے وجود سے لپٹ گیا، ہاتھ میں پھیل گیا، آہیں اٹھی۔ یہ اس کے اندر کی شدید خواہش تھی یا شدید نفرت؟ اس کی نظریں آنکھ کی کمان کے کنارے براجمان دل پر ٹھہر گئیں، اور جیسے ایسا دل ساری دنیا میں کل انسانیت میں صرف وہی انسان رکھتا تھا، اور یہ وہی انسان ہی تو تھا۔ کھڑے کھڑے وہ اپنی پرچھائی بن گئے اور اپنے گپت ہونے کا ادراک ہوا۔ سمعی بصری قوتیں دور فنا میں پناہ لینے کو ہوئیں اور عالم فنا کا شور عالم موجود میں کانوں کے پردے پھاڑنے لگا۔ اس کی سانسوں نے باد سموم زہریلی ہوا کی موجودگی کو محسوس کیا۔ چار بھوری آنکھیں اٹھیں ایک دوسرے کی سمت، اور جس دن میں ولید پہلی بار ایک چھت تلے اکٹھے ہوئے مجھے یقین ہو گیا اس کا تعلق مجھ پر واجب تھا اور اس سے محبت مجھ پر فرض۔ اٹھ کر ملی اور ٹھہر گئی۔ جب وہ سو جایا کرتا تھا تو میں جاگ جاگ کر اسے دیکھا کرتی تھی۔ میں اپنی سانسوں کی آمد و رفت کو اتنا بے ضرر بنا لیا کرتی تھی کہ وہ اس کی نیند میں مخل نہ ہو سکے اور اسے جی بھر کر دیکھتے رہنے کا میرا خواب ٹوٹ نہ جائے۔ عالیہ نے اتنا گہرا سانس لیا جیسے آخری سانس۔ جب وہ مجھے دیکھا کرتا تھا تو مجھے یقین ہو جاتا تھا کہ مجھے اس خاص اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر وہ مجھے نہیں دیکھے گا تو میرے ہونے کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ وہ کھڑا ہوا اور چل کر اس انداز میں اس کی طرف آیا جیسے سدھائے ہوئے جانور کی پشت پر ہاتھ پھیرنے کا ارادہ ہو۔ وہ محزون شکست خوردہ بنا کھڑا تھا کہ اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا جا سکتا تھا۔ اس کے اندر دفن تابوتوں کے ڈھکن جھٹکوں سے کھلے اور اسے صاف صاف مارگریٹ دکھائی دینے لگی۔ رونا، تڑپنا، ہاتھ کاٹ لینا، بڑبڑانا، چلانا، بھول جانا، بھٹک جانا اور پھر سرد ہو جانا، آہیں، صدائیں، واویلا اور خاموشی۔ میں نے تمہیں پہچان لینے میں وقت نہیں لیا۔ ولید البشر نے اپنے دونوں ہاتھ کونی سے اوپر اس کے بازوؤں پر رکھے اور اسے جھنجھوڑا۔ اس کے ہاتھوں کو ہاتھ میں لے کر بیٹھے رہنے کے خواب میں نے ہر رات دیکھے۔ میں ہر رات ایک ہی خواب دیکھ لینے پر قدرت حاصل کر چکی تھی۔ جو بھی ہے، میں ہر رات اہتمام سے اس کے خواب کے لیے خود کو تیار کرتی۔ تم میں میری کتنی شباہت ہے۔ ولید البشر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کے لوٹ آنے کی دعائیں میں نے اتنی کثرت سے کی جیسے لمحوں میں بنجر زمین پر جنگل اگائے، اور اس جنگل میں میں نے اپنی باقی ماندہ قوتوں کو اکٹھا کر کے اس کے نام کی صدائیں لگائیں۔ میرے بیٹی، دیکھو، دیکھو اپنے باپ کو۔ اس نے اس کے سینے کے مقام پر جوش سے ایک گھونسا مارا۔ اب ہم ایک ساتھ ہیں، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تمہارا باپ ولید البشر۔ میں نے ایک افریقی جادوگر کو اپنی جمع پونجی تھما دی اور اس کے کہنے پر ایمان لے آئی کہ ولید ضرور آئے گا۔ وہ آ گیا ہے، عالیہ نے بڑبڑایا۔ افریقی جادوگر نے وقت کیوں نہ بتایا، آواز اس کے اندر چکراتی رہی۔ کچھ بولو مائسن، میں نے تمہاری آوازیں خوابوں میں سنی ہیں۔ جان لو مارگریٹ، آفاق ایک احرام ہے جس نے تمہاری ساری دعاؤں کو حنوط کر دیا ہے، اور کوئی ایک بھی دعا آسمان کو چھید کر ولید کو چھین لانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ مجھے اپنی قوت دعا پر ملال رہے گا۔ ہال کے دیواروں پر مارگریٹ کی فلم چل رہی تھی۔ اس کے بعد اگلا منظر، پھر اگلا۔ آخری منظر میں وہ موت سے آنکھیں ملا رہی تھی۔ اس کی آواز کی لکنت اس کی ناپید ہوتی قوت کا نشان دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ گزری ساعتیں میں گنوانا نہیں چاہتی۔ میں اپنی آنکھیں بند کر لینے کو ہوں، ان آنکھوں میں انہیں مفید۔ میں ماضی کا حصہ بننے جا رہی ہوں، لیکن میں انہیں ماضی کا سپرد نہیں کروں گی۔ اگر ارواح کو دعا کا موقع دیا جائے تو میری پہلی دعا پھر سے وہ ہوگا اور آخری بھی۔ اس کے کندھے پر ایک ہاتھ آ کر ٹھہر گیا اور اس کے دائیں گال پر آیا اور گال کو نرمی سے مسلنے لگا۔ عالیان، اس نے آواز کو روح میں اور انگلیوں کو دل پر محسوس کیا۔ ہال کی دیواروں پر بھاگتی دوڑتی مارگریٹ کی فلم اندھیرے میں گم ہونے لگی۔ عالیان ہاتھ گال مسل رہا تھا۔ اسے 2 مائیں ملی تھی لیکن باپ نہیں۔ اس کی آنکھیں لبالب بھر گئیں۔ اس کے باپ کا ہاتھ اس کے گال پر تھا۔ وجود میں آنے والا وجود میں لانے والے کی بہت قدر کرتا ہے۔ خون میں ایک ابال ہوتا ہے جو دنیا کی کسی آگ سے نہیں ابلتا اور خونی رشتے کی صرف آنچ سے ابل کر چھلکنے لگتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی انسان سے دل کھول کے نفرت کی جا سکتی ہے، اور خونی رشتے سے نفرت کرنے کے لیے پتھر سا دل چاہیے۔ اس کا دل چاہا حتیٰ کہ وہ مٹتے بنتے مارگریٹ کی زندگی کے مناظر دیکھ رہا تھا کہ وہ اس چوڑے سینے میں سر دے اور پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اس نے چاہا کہ وہ اپنی یادداشت کو گم کر دے اور ولید البشر سے ناپسندیدگی کا جذبہ
بھولا بسرا کر دے. ہاں وہ خود سے کیے گئے وعدے سے وعدہ خلافی کر دے. اس کے سامنے اس کا باپ کھڑا تھا، اس کے قد کے عین برابر، اس کی آنکھوں کے عین سامنے، اس کے گال اور شانے اس گرمی سے دہک رہے تھے جو اس کا باپ اس کے وجود میں منتقل کر رہا تھا. اس کے دل کے مقام پر گھسا پڑا تھا جو اسے کم شدہ مسرت سے لبریز کر دینے کو تھا. بہت بڑے ہو گئے ہو تم. ہاں تمہیں ہونا ہی تھا. ہاتھ اس کے سر کے بالوں تک گئے. اس نے خود کو ایک قدم پیچھے کیا. ولید البشر نے ذرا سے چونک کر اس خاموش کھڑے مجسمے کو دیکھا جسے عربی مٹی نے مغربی ڈھاب میں ڈھالا تھا، جس کے چوڑے شانے اور اونچا قد اس کے مضبوط ہونے کی دلیل دے رہے تھے، جس کی عرب رنگ آنکھیں اتنی بے تاثر تھی جیسے وہ سدا روشنی سے انجان رہی ہیں، اور جس کی بینائی کا واسطہ صرف اندھیرے سے رہا ہے. دیکھو آلیان، میں نے تمہیں ڈھونڈ نکالا. وہ 2 قدم خود کو پیچھے لے جاتے ولید البشر نے دونوں بازو وا کر دیے. اس اونچے لمبے طاقتور مرد کو قابو کرنے کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا. آلیان کے جسم میں سنسناہٹ ہونے لگی. 2-4 قدم پیچھے ہوا اور نامحسوس اپنے بنجر وجود پر ترہم کا چھڑکاؤ کیا. مارگریٹ کی ڈوبتی ابھرتی تصویروں پر بھی ابھی تک اس کی نظر تھی. مجھے گم کیوں کیا تھا؟ الفاظ کو اس نے جان لگا کر بے تاثر رکھا. ولید البشر ٹھٹک کر رہ گیا. آلیان کے سوال پر اس کے تاثرات نے حکم ادولی کی مہر لگائی. اس نے اپنی نظریں بدلیں اور پھر ان میں معاملہ فہمی چھلکنے لگی. آلیان نے ان بدلتے تاثرات کو بھانپ لیا. تمہارا باپ تمہارے سامنے پہلی دفعہ آیا ہے. اس کے سینے سے لگنے سے پہلے ایسا سوال کوئی بھٹکا ہوا ہی کر سکتا ہے. آواز میں دبا دبا جلال تھا اور الفاظ سے زیادہ ان کی ادائی میں ایسی طاقت تھی کہ آلیان نے سوچا کہ اگر یہ شخص میں مر رہا ہوں میری باہوں میں آ جاؤ کہہ دیتا تو اس کے قدموں میں جا بیٹھتا. اب میرا باپ میرے پاس پہلی بار کیوں آیا؟ اس نے خود کو مضبوط کرنا چاہا جبکہ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ سامنے کھڑے شخص کو اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کی سبھی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. تمہیں معلوم ہو جائے گا. آؤ میرے ساتھ یہاں بیٹھو. پیشانی پر ناگواری کی لکیریں ابھری اور اس کی آواز کی خود ساختہ نرمی معدوم ہونے لگی. آلیان مارگریٹ جوزف نہیں بننا چاہتا تھا. وہ ڈٹ کر کھڑا تھا. وہ ایسا کرنے میں بہت سی قوتیں حائل تھیں. مجھے کھڑا رہنے دے تاکہ ہم دونوں کو چلے جانے میں آسانی ہو. اس کی آواز دلدلی راستوں سے ہوتی ہوئی آئی. کرسی کو اس کے لیے باہر نکالتے ولید البشر کے ہاتھ رک گئے اور خم زدہ گردن پر ناگواری کی چھپی ہوئی نسیں بھی ابھر آئیں، لیکن انہیں فوری چھپا لیا گیا. لیکن آلیان دیکھ چکا تھا اس کی نظر سامنے موجود انسان کی ایک ایک جنبش پر تھی. ہم جائیں گے تو ایک ساتھ جائیں گے. ولید مسکرایا. اب ساتھ کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ اب ولید تھوڑی کو مسلطے سے دیکھنے لگا، ایک ایسے کھلاڑی کی طرح جسے اپنا اگلا موہرا چلانا تھا اور نہ بساط الٹ جاتی. پتہ نہیں اس عورت نے تمہیں میرے بارے میں کیا کیا کہانی بنا کر سنائی ہے. انہیں لیڈی مہر کہیے، میں ان کے لیے احترام کی درخواست کروں گا. میں مارگریٹ کی بات کر رہا ہوں. ولید البشر کے منہ سے اس نام کے نکلتے ہی وہ ٹھیک اس جگہ پر جا کھڑا ہو گیا جہاں سے چلا تھا، سرد مردہ ہاتھ سے ہاتھ چھڑائے جانے سے. ایسی سختی اور نخوت سے ماما کا نام مت لیں. وہ چلا اٹھا. ولید نے اسے سرد نظروں سے دیکھا. تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ تمہیں میرے بارے میں غلط بتایا جاتا رہا ہے. ہو سکتا ہے اب آپ سب ٹھیک بتا دیں. ولید البشر نے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو انگوٹھے کے ساتھ رگڑا. شاید عادتاً اس کی جھکی ہوئی بھویں ذرا سا جھک گئی اور آلیان نے ان میں وہ رنگ دیکھا جو آسمان پر اڑتے باز پر نشانہ باندھتے شکاری کی آنکھ میں اس وقت ابھرتا ہے جب وہ ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھانے والا ہوتا ہے. اور باز کا شکاری تنخو اور دور فہم ہوتا ہے، آسمان سے جا لینے والا، صرف شرط ہی باندھ کر مار دینے والا. میں نے مارگریٹ کو ایک اچھی عورت سمجھ کر شادی کی اور مجھے چھوڑ کر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے گئی. میں پاگلوں کی طرح تم دونوں کو ڈھونڈتا رہا. اتنے سال میں کہاں نہیں گیا. پھر مجھے معلوم ہوا اس کی موت واقع ہو گئی ہے. میں بہت مشکل سے تم تک پہنچا ہوں آلیان، اور جس آنچ سے اس کے خون میں ابال اٹھے تھے وہ خون ایک دم سے سرد ہو گیا. وہ اس سے زائیہ ہنس دیا. ناروے کے ہوٹل میں کس عورت کو طلاق اور دھتکار دی تھی آپ نے؟ ولید البشر کو جھٹکا لگا. اسے بتایا گیا تھا کہ وہ بہت چھوٹا تھا جب اسے بے سہارا بچوں کے ادارے میں داخل کروا دیا گیا تھا. اسے توقع نہیں تھی کہ اسے اس بارے میں بھی معلوم ہوگا. جس فلیٹ پہ شادی کر کے انہیں رکھا گیا تھا وہ اسی فلیٹ میں مر گئی تھی. تو آپ انہیں کہاں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے رہے؟ میری پیدائش سے پہلے آپ انگلینڈ چھوڑ چکے تھے. وہ بہت آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ دوبارہ آپ انگلینڈ آئے. میں اپنے دوست کو بھیجتا رہا تھا تمہیں ڈھونڈنے. اپنے انداز کی تلخی کو اس نے بمشکل قابو میں کیا. آپ خود کیوں نہیں آئے؟
آپ مجھے انگلینڈ سے نکال دیا گیا تھا، میرے کاغذات میں گڑبڑ تھی، مارگریٹ نے مجھ سے خود رابطہ ختم کر دیا تھا۔ آپ کی نیت میں گڑبڑ تھی، مجھے یقین ہے اس کا۔ انگلینڈ سے نکلتے آپ نے ناروے میں شادی کر لی تھی فوراً، وہ میری مجبوری تھی۔ میں کیا تھا، ضرورت، مجبوری، خواہش، وقت گزاری؟ میں صرف اس لیے غلط نہیں ہو سکتا کہ تم سے لگ رہا، تم غصے میں ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایک ساتھ اتنے جھوٹ بول دیا آپ نے۔ خود کو پرسکون رکھو، تھوڑے نارمل ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اگلی بار پھر اتنے ہی سالوں بعد آئیے گا، شاید میں نارمل ہو چکا ہوں۔ وہ پلٹ کر جانے لگا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تمہیں لینے آیا ہوں۔ اتنے سالوں بعد کیوں؟ صرف مجھے سچ سننا ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ ولید البشر نے اپنے اندر تیزی سے جوڑ توڑ کیے۔ میں نے مارگریٹ کو طلاق دے دی تھی، یہ میرا حق تھا، اور وہ غصے میں آ گئی۔ جب ناروے میں وہ آپ کو میرے بارے میں بتا رہی تھی، تب آپ نے انہیں کیا کہا تھا؟ میں سمجھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ نہیں، آپ سمجھے میں آپ کا نہیں، کسی اور کا بچہ ہوں۔ وہ کہتے ہوئے ذرا شرمندہ نہیں ہوا۔ حکم عدولی کرنے والوں کو سزا دی جانے والی سزا کے اعلان کرنے کے انداز کو ولید نے بمشکل دبایا۔ کسی اور بچے کو اب کیوں سمیٹنے آئے ہیں؟ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ عالیہ نے ایک کرسی کی سیٹ پر اس پہ بیٹھ گیا اور خود کو سوچنے کے لیے وقت دیا۔ اس کے سامنے ایک صحت مند، خوش شکل، قیمتی لباس اور جوتوں میں ملبوس اس کا باپ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ گھڑی تھی جو ایک معروف کمپنی سے آرڈر پر ایک تیار کرتی تھی۔ ولید البشر کی کھال پر ایک جھری نہیں تھی۔ وہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھتا رہا تھا، یا وہ اسکن سرجری سے کئی بار گزر چکا تھا۔ اس کی خوبصورتی، اس کا لباس، اس کا انداز، اس کے الفاظ، اس کے تاثرات، کوئی ایک بھی چیز اس کی بات پر کی گواہی نہیں دے رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے غم میں گھلتا رہا ہے۔ اس کی ماں گھل گھل کر مر چکی تھی، اور اس کا باپ کھلا گلاب بنا اس کے سامنے موجود بیٹے کی جدائی پر آنسو بہانا چاہتا تھا۔ یہ صرف میرے لیے یہاں نہیں آیا۔ عالیہ نے اپنا سر پکڑ لیا اور ولید البشر نے بڑھ کر اس کے سر کا بوسہ لیا۔ تم خود کو پرسکون رکھو، آؤ میرے ساتھ۔ یہ میری بدنصیبی تھی کہ میں نے تمہیں کھو دیا۔ زندگی نے بہت برا کیا میرے ساتھ، مجھے معاف کر دو، لیکن اس میں میرا قصور نہیں تھا۔ عالیہ نے سر جھکائے رکھا۔ اس کی ماں کا ایک آنسو گرتا تھا تو وہ تڑپ اٹھتا تھا۔ اس کا باپ رو کر اس کا بوسہ لے رہا تھا، اور وہ بت بنا بیٹھا ہے۔ آپ میرے باپ بننے آئے ہیں، مجھے آپ کا بیٹا نہیں بننا۔ مجھے آپ میں دلچسپی نہیں ہے، اور ہوگی بھی نہیں۔ کیوں؟ عالیہ نے بہت کھردرے اور غیر جذباتی انداز سے کہا۔ وہ ایسے سپاٹ ہو گئے جیسے مشین ہو۔ تمہارا باپ ایک کامیاب بزنس مین ہے اور تمہیں اس میں دلچسپی نہیں؟ الٹی طرف سے ولید البشر نے وہ پتا پھینکا جو سیدھے سیدھے صاف صاف عالیہ نے پڑھ لیا۔ وہ ذرا سا چونکا، اس کی نظروں سے ٹپکتی لالچ ولید البشر نے تاڑ لی اور خود کو داد دی۔ میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، میں سمجھ سکتا ہوں تم نے کیسی زندگی گزاری ہوگی۔ میرے پاس بہت کچھ ہے عالیہ، میں تمہیں بہت کچھ دے سکتا ہوں۔ اور اس باز کو مار گراتے وقت چوک گیا۔ اس کا انداز کاروباری ہو گیا۔ وہ بھول گیا کہ اسے فی الحال ایک غمزدہ باپ کا کردار ہی نبھاتے رہنا ہے۔ خصلت پانی میں تیرتا ہوا کارک ہے جو زیر پانی رہ ہی نہیں سکتا، اسے اوپر آنا ہی ہے۔ میں نہیں مانتا آپ کے پاس کچھ ہوگا، چند $1000 کے سوا۔ اس نے لالچی انداز اپنا لیا۔ اس پورے ہاٹ راک کو بک کروانے کے لیے جانتے ہو کتنے £1000 چاہیے؟ وہی چند ہزار نا، میرے پاس اس سے زیادہ پیسے ہیں، ماما مہر کے پاس اس سے زیادہ دولت ہے۔ تمہاری ماما مہر کے پاس میری دولت کا ایک حصہ بھی نہیں ہوگا۔ ولید چڑھ گیا۔ بڑی اچھی ہے، اچھی بڑھ ہے۔ عالیہ نے بھرپور استہزائیہ ہنسا۔ بڑھ نہیں ہے یہ۔ ولید غصے سے بھڑک اٹھا۔ شاید اپنی دولت اسے اتنی پیاری تھی کہ اس پر اسے طنز گوارا نہیں تھا۔ وہ تیزی سے ہال سے باہر گیا اور واپس آ کر ایک فائل اس کے سامنے رکھی۔ اسے کھولو اور پڑھو، میری کمپنی اور اس کے شیئرز کتنی مالیت کے ہیں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہتا ہو، دیکھو پڑھو، ولید البشر کتنا قیمتی ہے۔ کیا سمجھ کر تم ایسے قیمتی انسان سے ایسے باتیں کر رہے ہو؟ تم گستاخی کر رہے ہو۔ اور بس ایک پل لگا عالیان کو ساری بات سمجھنے میں۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا، اور اس یقین پر اس کا دل پاش پاش ہو گیا۔ موہوم سی جو امید تھی وہ دم توڑ گئی۔ اندر ہی اندر اس حقیقت پر رو دینے کو ہو گیا۔ وہ اس سے نفرت کرتا تھا، اب اسے خود سے بھی نفرت ہونے لگی۔ تو بس یہ حیثیت تھی اس کا باپ ایک بیپاری، ایک بیوہ، امیر عورت، کمپنی، شیئرز، سگی اولاد، سوتیلی اولاد۔ ولید البشر نہیں جانتا تھا کہ وہ بزنس کا کتنا ذہین اسٹوڈنٹ ہے۔ عالیہ نے فائل پر سرسری نظر بھی نہیں ڈالی، اس کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ میرے علاوہ آپ کی کوئی اولاد ہے؟ اپنی آواز کی لرزش پر قابو پا کر اس نے عام انداز اپنا کر یہ سوال پوچھا۔
دکھ کا ایک سایہ ولید البشر کے چہرے کے پار ہوا. ہاں ایک بیٹا تھا. اب عالیان ساری ہی کہانی سمجھ گیا. کار کے حادثے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. نیم دکھ کے تاثر کے ساتھ ولید خاموش ہو گیا. اگلی بات کرنے کے لیے عالیہ نے چند گہرے سانس لیے. اس کا دل چاہا وہ اسے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر ہال سے باہر چلے جائے. اس سے اپنے دل سے رونے کی واضح آوازیں سنائی دینے لگیں. یعنی اس کے پاس اتنی مہلت بھی نہیں رہی تھی کہ وہ اپنے شیئرز آپ کو قانونی طور پر منتقل کر جاتا. ان بیوہ خاتون کا بھی سگا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس کے حصے میں یقیناً 50% شیئرز آئے ہوں گے. کچھ آپ کی سوتیلی اولادیں بھی ہوں گی اور اب آپ کی دوسری سگی اولاد ہے تو یہ شیئرز کمپنی کے طے کیے ہوئے اصولوں کے مطابق صرف اسے منتقل ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ واپس کمپنی کے پاس چلے جائیں گے، جو یقیناً آپ کو گوارا نہیں ہوگا. میرا اور آپ کا ڈی این اے بھی ہوگا، ورنہ آپ کسی کو بھی اپنی سگی اولاد بنا کر پیش کر دیتے اور ایک مخصوص مدت کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ کو ہر صورت ایک بالغ اولاد چاہیے. وہ رکا، اس لیے آپ مجھے ڈھونڈتے رہے. فائل کو اس نے نخوت سے میز پر کھسکا دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اسے اطمینان تھا کہ اسے اپنے باپ کے جال کو اسی پر الٹ دیا ہے. مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں. اس نے بہت آرام سے اس شخص کو الو بنا دیا تھا. تم یہ نہیں کر سکتے. ولید جیسے تڑپ اٹھا. میں یہ کر رہا ہوں. وہ استہزائیہ ہنسا. میں تمہارا باپ ہوں. تم کس طرح سے پیش آ رہے ہو میرے ساتھ. وہ ایک بزنس مین سے پھر ایک باپ بن گیا. ایسا کرنا پھر سے ضروری ہو گیا تھا. مجھے اس باپ سے کوئی لگاؤ نہیں. اس نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا. تم میرا خون ہو عالیان. آپ کو دیر سے یاد آیا. ہمیں اب ایک ساتھ مل کر رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس نے اپنی جیبوں میں ہاتھ دیے اور پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آنے لگا. صرف ایک سچ بتا دیں، ماما کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ سچ بتائیے گا، پھر میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. ولید البشر نے جھوٹ بول کر دیکھ لیا تھا. اس نے سچ کو بھی آزما لینا چاہا. آپ نے انہیں ذلیل کیا. مجھے ڈر تھا وہ مجھے عدالت میں گھسیٹ لے گی. مارگریٹ کے ساتھ میرا تعلق کچھ بھی رہا ہو، میں تمہارا باپ ہوں. کیا برائی ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے اس کیفے سے باہر نکلے اور ملنے والے پہلے انسان کو بتائیں کہ اپنی اولاد کو میں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اتنے سالوں بعد آج اس سے مل رہا ہوں. وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے کیا برا کیا. میں شرمندہ ہوں. عالیہ نے افسوس سے اتنے رنگ بدلتے اس انسان کی طرف دیکھا جس کے ایک رنگ محبت کے جال میں اس کی ماں آ گئی تھی. تم بہت تلخ ہو رہے ہو. میری توقع سے زیادہ. میرے ساتھ چلو، سب ٹھیک ہو جائے گا. میں پھر اپنا سوال دہراؤں گا. ماما کو کیوں چھوڑ کے گئے تھے؟ ولید البشر ایسے اپنی تھوڑی مسلنے لگا جیسے اپنے مزاج کے برخلاف کچھ برداشت کر رہا ہو اور اسے سوال پوچھے جانے کی عادت رہی ہو، سوالوں کا جواب دینے کی نہیں. میں اسے پسند کرتا تھا، پھر میری دلچسپی اس میں ختم ہو گئی. وہ جیسے کسی گلستان سے توڑ لیے گئے پھول کی بات کر رہا تھا یا راستے میں آنے والے کسی پھول کو پیر تلے مسل دینے کی. اس کا انداز اس سے بھی بدتر تھا. عالیہ نے بہت دیر تک اس خوش شکل انسان کو دیکھا جس نے کتنی آسانی سے یہ بات کہہ دی تھی. اس عورت کے لیے جس کی زبان اس کے نام کی ادائیگی کرتے کرتے نہیں تھکتی تھی. جو ایسے ایڑیاں رگڑتی رہی جیسے اس کے وجود سے زہریلے حشرات لپٹے اسے ڈنک پر ڈنک مار رہے ہیں. اس وقت عالیان کو اپنی ماں پر بہت ترس آیا. اس کا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہا. اتنی محبت اور ایسے قید کے بعد بھی اس کی ماں کے ہاتھ کیا آیا ہوگا؟ شرمندگی، پچھتاوے، افسوس، دکھ کا ایک لفظ بھی نہیں. اگر مارگریٹ اس وقت نہ مرتی تو اس وقت مر جاتی. اس کے اندر الاؤ سا دہتا. اس کی ہاتھ کی پوریں اتنی تیز گرم ہو گئی کہ ولید انہیں چھو لیتا تو جل جاتا. میں آپ سے نفرت کرتا تھا اور اب اور زیادہ کرتا ہوں. آپ سے مزید بات چیت کا میرا ارادہ نہیں. اس نے ولید البشر کے منہ کے عین سامنے جا کر اپنا منہ لے جا کر کہا. ولید ایک قدم پیچھے ہوا. اس ٹکرا دی گئی عورت کے اولاد کے ایسے انداز نے اسے سیخ پا کر دیا. اس نے خود کو بمشکل روکا کہ وہ اس لڑکی کی وہی تذلیل کر دے جو اس کی ماں کی تھی. تم لاکھوں ڈالرز ٹکرا آئے ہو. اب وہ صاف صاف ایک کاروباری انسان بن گیا. وہ کروڑوں ہوں تو بھی ہوں تو تمہیں زیادہ حصہ چاہیے. عالیان استہزائیہ ہنسا. بولو کتنا چاہیے؟ وہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے. تمہیں راضی ہونا ہی پڑے گا. ساری بات کھول دی گئی. اب عالیان ترہم سے اسے دیکھنے لگا. پیسوں کو کمائی کہہ رہے ہیں. انسان کو کس گنتی میں گنتے ہیں؟ مجھے مجبور نہ کریں کہ میں آپ کے ساتھ وہ کروں جو آپ دوسروں کے ساتھ کرنے کا شوق رکھتے ہیں. تمہیں میرے کام آنا ہی پڑے گا. میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. تو تم اپنی قیمت بڑھا رہے ہو. اگر آپ اس مدد کا سوال ماما سے کرتے تو وہ کبھی انکار نہ کرتی. لیکن میں مارگریٹ نہیں ہوں. تو ٹھیک ہے، پھر مارگریٹ کے لیے صحیح. اسے سودا کسی بھی صورت کروانا تھا. اگر وہ میرے لیے زندہ رہتی تو شاید. وہ آپ کے لیے مر گئی تو بالکل نہیں.
آلیان اب وہ سارے حساب لے لینا چاہتا تھا جو ماں کی طرف سے چکانے تھے۔ میں آفیشیلی مارگریٹ کو اپنی بیوی تسلیم کر لوں گا۔ اس کی ضرورت ہے نہ اس کا کوئی فائدہ انہیں حاصل ہوگا۔ تمہیں یہی شکوہ ہے نا کہ میں نے اس کی بے عزتی کی۔ ٹھیک ہے، میں اسے عزت بھی دوں گا اور اپنی بیوی ہونے کا خطاب بھی۔ میں پریس کانفرنس کروں گا۔ انہیں مار دینے کا اعتراف کون کرے گا؟ اس کی پیشانی پر کئی لکیریں بن گئیں۔ ولید البشر کی آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے۔ اس کی برداشت کی حدیں ختم ہو رہی تھیں۔ تم یہ ثابت کر رہے ہو کہ تم میرا ہی خون ہو، تم اپنی اہمیت بڑھا رہے ہو، تمہیں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور بڑھا لو اپنی قیمت، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مہنگی چیزیں خریدنے کا مجھے شوق ہے۔ کبھی خود بک چکے ولید کو لگتا تھا دنیا میں سب بکنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ آریان اندر ہی اندر ہنسا۔ یہ شخص تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک اچھا باپ ہونے کی اداکاری نہیں کر سکا۔ میری قیمت آپ نہیں چکا سکتے، طنز سے کہہ کر وہ تیزی سے جانے لگا۔ کبھی ایسے ہی اس کی ماں بھی اس کے سامنے کھڑی ہوگی اور وہ پوچھ دکھا دکھا کر جاتا ہوگا۔ اگر مجھے تمہاری ضرورت ہے تو تمہیں بھی کہیں نہ کہیں میری ضرور ضرورت ہوگی۔ آلیان ولید قریب رکھے میز پر انگلیاں بجا کر اس نے کہا، دنیا میں کوئی ایسا کھیل نہیں جسے ایک انداز سے جیتا جا سکے۔ ولید البشر اس فلسفے پر یقین رکھتا تھا۔ آلیان پہلے سے زیادہ نفرت سے پلٹا۔ دنیا میں آپ کو آخری انسان بھی نہیں ہوں گے جس کی مجھے ضرورت ہوگی۔ لکھ کر محفوظ کرنے میں کبھی آپ کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ ولید کے لب واہ ہوئے۔ آلیان ولید، تمہیں میرے نام کی میری موجودگی کی ضرورت ہے۔ آنکھیں اور تیزی سے میز پر بجنے لگیں۔ باقی ماندہ زندگی کے لیے یہ خوش فہمی آپ پال سکتے ہیں۔ وہ پلٹ کر جانے لگا۔ پھر سوچ لو، ان کاغذات پر سائن کر دو اور میرے ساتھ چلو۔ یہ ایک ایسا انداز تھا جسے ولید البشر اس پر کوئی احسان کر رہا ہو۔ مجھے اپنا باپ مانو نہ مانو، ایک تجربہ کار انسان ہی مان لو، اس ایشیائی لڑکی کے پاس کوئی تو وجہ ہوگی جو اسے تم سے زیادہ میری ضروری تھی۔ پہاڑوں میں چھپ کر بیٹھے دشمن کے زہر بجھے تیر کی طرح جو فاتح کی پشت پر لگتا ہے اور اس پر فتح کا سورج حرام کر دیتا ہے۔ آلیان کی پشت پر تیر بن کر یہ آخری بات لگی اور اس نے جھٹکے سے گھوم کر اسے دیکھا۔ دنیا میں جتنی کراہت آمیز چیزیں تھیں، ان کی بوجھ تلے اس نے خود کو پایا۔ پرائیویٹ نمبر سے کال تھی، وہ آخری لیکچر لے کر نکل رہی تھی۔ میں ولید البشر آلیان کا باپ کر رہا ہوں، اس کی ہیلو کے جواب میں فوراً کہا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے آگے کیا بولے۔ تم نے پیسے لینے سے کیوں انکار کر دیا؟ میں نے یہ پیسوں کے لیے نہیں کہا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ پھر کس لیے کیا ہے؟ آلیان میرا دوست ہے، میں صرف یہ چاہتی تھی وہ اپنے پاپا سے ملے، بس صرف اس لیے۔ جی، تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ پاکستان سے۔ مسلمان ہوں؟ جی۔ بہت دیر خاموشی رہی، اسے لگنے لگا فون بند کر دیا جائے گا۔ آلیان تمہارا کتنا اچھا دوست ہے۔ وہ خاموش رہی۔ تو تم نے اس سے کبھی پوچھا نہیں کہ اس کا باپ کہاں ہے؟ میں نے پوچھنا چاہا تھا، وہ بات کرتے جھجک رہی تھی۔ تو وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن تم میرے بارے میں جاننا چاہتی تھی، کیوں؟ وہ پھر سے خاموش ہو گئی اور دوسری طرف بھی خاموشی چھائی رہی۔ آلیان سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ میں نے تمہاری دونوں فون کالز کی ریکارڈنگ سنی ہے، مجھے اندازہ فوراً ہو گیا تھا۔ گھبراؤ نہیں، مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ آپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہونا چاہیے، اسے یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو سب بتا دیا۔ شاید اسے اچھا نہ لگے۔ اس کی آواز اور زیادہ کانپنے لگی۔ اسے اپنے باپ سے ملنا ضرور اچھا لگے گا، میں سمجھ گیا۔ تمہارا شکریہ، تم یقیناً میرے بیٹے کے لیے اچھے جذبات رکھتی ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ امراہ۔ امراہ، تم سمجھدار ہو کیونکہ تم جانتی ہو کہ ایک باپ کا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ اس پر اصرار کرتی رہنا امراہ، میں اور میرا بیٹا جلد تم سے ملیں گے۔ تم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو کہ کیا وجہ ہوگی۔ اس نے پیسے بھی لینے سے انکار کر دیا اور تمہارے بارے میں سب بتا بھی دیا۔ اس نے یہ نیکی یقیناً اپنے لیے کی۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے مذہب اسلام اپنایا ہے۔ وہ لڑکی بھی مسلمان ہے۔ اس کے وجود میں جلتی آگ کی تپش نقطۂ عروج پر جا پہنچی کہ اس کی کھال پگھل جانے کو ہو گئی۔ اچھے مسلمان خاندان باپ کے ناجائز اولادوں کو اپنی بیٹیاں نہیں دیتے۔ علاؤ اب دیکھا، اس کے منہ پر چانٹا پڑا۔ آپ نے میرے آدمی سے ایک ہی سوال کیا تھا، مارگریٹ کے بیٹے کو اس کا باپ ہی ڈھونڈ رہا ہے نا؟ اور جب اسے معلوم ہو گیا کہ باپ ہی ہے تو اس کی کوئی بڑی مشکل آسان ہو گئی۔ تم ایک آزاد معاشرے میں رہتے ہو، لیکن باپ کا سوال آج بھی مہذب معاشروں میں پہلے پوچھا جاتا ہے۔ باپ کے نام کے بغیر تم ناجائز ہو۔ میں کہاں ہوں اس بارے میں لوگ پوچھتے تو ہوں گے۔ ولید رکا، جیسے اب سارے کام ہو گئے تھے۔ اس عورت کے نام کے ساتھ تم کسی مسلم خاندان میں شامل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے بغیر تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟
ولید البشر نے اس آخری بات سے عالیان کو ایسے ذلیل کر دیا جیسے مارگریٹ اور اس کی اولاد کی حد تک کا حق صرف اسی کے پاس ہے، اور اس نے اس حق کا ٹھیک ٹھیک استعمال کیا۔ تمہاری غیر مسلم ماں کے بارے میں آسانی سے یہ سوچ لیا جائے گا کہ وہ کس طرح کی۔ اپنی زبان کو لگام دو۔ عالیان دہاڑا، کس نام اور کس خون کی بات کر رہے ہو؟ لعنتی ہو تم اس ملعون عورت کا خون نہ ہوتے تو جانتے ہو کہ باپ کے ساتھ کیسے پیش آیا جاتا ہے۔ میں تمہارا ملعون خون نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اس نے اس کرسی اور میز کو تیش میں پیر سے ٹھوکر ماری جس کے پاس کھڑا تھا۔ باہر کھڑے گارڈز اندر لپکے۔ ولید نے اشارے سے انہیں روکا۔ تم میرے کام آ جاؤ، میں تمہارے کام آ جاؤں گا، ڈیل سمجھ لو، اتنے جذباتی نہ ہو۔ تو ہے اس ڈیل پر پرسکون ہو جاؤ۔ تم نہیں جانتے کہ تم کس عورت کی اتنی طرفداری کر رہی ہو، ہاں، جسے تم نے مار ڈالا ہے۔ اس نے غصے میں ایک اور ٹھوکر کرسی کو ماری۔ تم نے اسے اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ وہی جال کاٹتے کاٹتے وہ مر گئی اور اپنے پیچھے ان مردوں کو روتا چھوڑ گئی جن کے ساتھ وہ ہر رات۔ عالیہ نے جھپٹ کر اس کے کوٹ کا کالر پکڑا اور گھونسا اس کے منہ کے قریب لایا۔ دونوں گارڈز فوراً اس پر جھپٹے۔ میری تربیت اچھے ہاتھوں نے نہ کی ہوتی تو تمہارا گلا دبوچ لیتا اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے نہ بچا سکتی۔ ولید کے گارڈز اسے پوری قوت سے پیچھے کھینچ رہے تھے اور وہ چلا رہا تھا، اب اگر ایک لفظ میں ماما کے بارے میں کہا تو میں یہ بھی کر گزروں گا۔ اس نے خود کو گارڈ سے آزاد کروایا اور اٹھا کر چلایا، تم وہ غلاظت ہے جس میں میری ماں اپنی بد نصیبی سے جا گری۔ اگر میرا بس چلے تو میں اپنا جسم چھیل ڈالوں تاکہ تمہارے غلیظ خون کا ایک ایک قطرہ میرے جسم میں نہ رہے۔ ولید البشر ششدر رہ گیا۔ ساری دنیا کی دولت میرے آگے ڈھیر کر دو گے تب بھی مجھ سے اپنے لیے احترام کا ایک لفظ نہیں سن سکو گے۔ مجھے تمہاری کبھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ میری زندگی کی آخری سانسیں ہی کیوں نہ ہو، میں اپنی زندگی مستعار لینے کے لیے تب بھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ وہ ایسے چلا رہا تھا جیسے وہ ہر سماعت کو بہرا کر ڈالے گا، ہر جان کی جان نکال ڈالے گا۔ پرنٹ ورک کی حدود سے وہ ایسے نکلا جیسے بندوق سے گولی۔ اگر وہ ذرا سی دیر اور رک جاتا تو ولید البشر کا گلا اس وقت تک دبوچے رکھتا جب تک وہ حلق سے آخری سانس نہ اگل دیتا۔ اس نے زندگی میں کبھی اس شخص سے ملنے کی چاہ نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ شخص اس کے سامنے آئے گا تو وہ خود انسانی مرتبے سے گر جائے گا۔ اگر وہ کبھی تمہارے سامنے آ جائے تو تحمل سے کام لینا۔ ماما مہر سے نصیحت کر چکے تھے، مجھ سے وعدہ کرو تم صبر سے کام لوگے، تم ایک اچھے انسان ہونے کا ثبوت دو گے، تم میری تربیت کی لاج رکھو گے۔ وہ سائیکل کو سڑک پر اڑا رہا تھا، اسے سڑک پر کوئی بس کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اپنا گرم کوٹ وہ ہاٹ راک میں پھینک آیا تھا، اپنی شرٹ کے بٹن اس نے کھول دیے تھے، کپ الٹ دیے تھے۔ اس کی شرٹ ہوا سے باتیں کر رہی تھی، اتنی ٹھنڈ بھی اس کی گرمی کم کرنے میں ناکام تھی۔ اس کی خون رنگ آنکھیں ٹمٹما رہی تھی۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ ماما نے گھر آنے سے کیوں منع کر دیا تھا۔ وہ اس کا پتہ کرتا گھر تک پہنچ چکا تھا اور گھر والوں تک بھی۔ اگر ماما کی اور اولادیں نہ ہوتی تو وہ اس سے پہلے اس تک پہنچ چکا ہوتا۔ اس کا باپ اپنے ڈوبتے ہوئے جہاز کو بچانے کے لیے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اپنی لین میں چلتی کار سے آگے نکل جانے میں وہ اسی کار سے ٹکرا گیا اور رگڑے کھاتا ہوا سڑک پر گیا۔ اسے کوئی دعا لگی، کار اس کے اوپر سے نہیں گزری۔ اس کے ہاتھ اور گھٹنے چھل گئے۔ جس ڈال پر ولید البشر اپنا ہاتھ رگڑتا رہا تھا وہاں سرخ لکیریں بن گئی اور ان میں خون رسنے لگا۔ اس نے اسے ایک ٹوکن کی سے زیادہ اہمیت نہ دی جس کے ڈالتے ہی اس کی پیسوں کی مشین چلنے لگتی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ کار والا جلدی سے باہر نکل اس کے پاس آیا جبکہ وہ سائیکل کھڑی کر کے اس پر سوار ہو چکا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے تازہ زخموں کو ادھیڑنے لگی اور ان میں سے گرم خون رسنے لگا۔ وقت ایک شرارہ ہے، جلا دینے پر قادر۔ دونوں ماں بیٹا ایک نصیب کے حامل تھے، دونوں نے ایک ہی انسان کے ہاتھوں ذلت اٹھائی۔ دوبارہ وہ کسی کار سے نہ ٹکرا جائے، اس نے اپنی آنکھیں رگڑی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے غلط مت سمجھنا، سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تم غلط وقت پر پوچھ رہی ہو، جانتی ہو۔ میرا سب کہنے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا، پھر بھی مجھے اپنے فادر، میرا کوئی باپ نہیں امرا، صرف ماں تھی جو مر گئی۔ اچھے مسلمان خاندان باپ کی ناجائز اولادوں کو بیٹیاں نہیں دیتے۔ باپ کا سوال آج بھی مہذب معاشروں میں پوچھا جاتا ہے، باپ کے نام کے بغیر تم ناجائز ہو۔ تمہاری غیر مسلم ماں کے بارے میں آسانی سے یہ سوچ لیا جائے گا کہ وہ کس طرح کی، تم اس ملعون عورت اور اپنے پیچھے ان مردوں کو روتا چھوڑ کے جن کے ساتھ وہ ہر رات۔ آتش فشاں پھٹنے لگا، پھٹنے سے پہلے جو اس کے اندر دھماکے ہوتے ہیں وہی دھماکے اس میں زلزلہ برپا کرنے لگے۔ ایک خیال اس کے ذہن سے اگر گزرا، اسے سڑک کی مخالف لین میں گھس جانا چاہیے اور سامنے سے آنے والی
کسی بس سے ٹکرا جانا چاہیے۔ ولید البشر سے کیسے جتایا گیا تھا کہ اس کا نام اس کے لیے کتنا ضروری ہے، کہ اس کی پاک باز ماں کے لیے آج بھی وہی انداز اپنایا گیا تھا جو سالوں پہلے اپنایا گیا تھا۔ اس وقت زندہ کے لیے بھی نہیں بدلا تھا، مردہ کے لیے بھی نہیں۔ وقت نے اس کے درجات میں تبدیلی کی تھی تو بس اتنی کہ وہ اسے اور پستی کی طرف لے گئے تھے۔ اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اسے عزت کے لائق سمجھا جا رہا تھا، نہ محبت کے؟ اس نے کہاں کیا گستاخی کی تھی کہ مرنے کے بعد اسے زندہ رہ جانے والے رون رہے تھے؟ اس کے لیے رویا نہیں گیا، پچھتایا نہیں گیا۔ اس کی ریاضت اتنی کھوٹی تھی کہ اسے لفظوں میں سب سے بدتر الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے۔ اور آلیان نے پہلی بار سوچا میری ماں مارگریٹ جیسی بد نصیب عورت نہیں ہونی چاہیے۔ ولید اسے بھی استعمال کر گیا تھا، ولید اسے بھی استعمال کرنے ہی آیا تھا۔ جو عورت اس کے فراق میں مر گئی تھی وہ اس پر پھر سے لعنت بھیجنے آیا تھا۔ اس کا اکلوتی خونی رشتہ اس کا خون پی گیا تھا۔ اس کے جسم میں جا بجا سوراخ ہو گئے تھے اور ان سوراخوں میں سے وہی کرائیں سنائی دینے لگی تھی جس کی ماں کے وجود سے پھوٹتی تھی۔ اس نے سائیکل کو اسٹور کے باہر پھینکا اور بھرپور طاقت سے شیشے کے دروازے کو دھکیل کر اس کے سر پر پہنچا۔ دور کھڑے ورکرز نے اس کے انداز کو حیرت سے دیکھا۔ وہ اس لڑکے کو جانتے تھے، وہ کافی عرصے بعد اسٹور میں آیا تھا اور ایک نئے عجیب انداز میں آیا تھا۔ وہ اس کے سر پر پہنچا اور اس کا بازو گھسیٹ کے کھڑا کیا، اسٹور سے باہر لے گیا۔ ولید کو فون کر کے تم نے بتایا تھا میرے بارے میں؟ اس کی آواز بلند تھی اور اس کا انداز، اس کی آنکھیں، امراہ کا دل چاہا وہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور اپنے سکڑتے دل کو بند ہو جانے کا اندیا دے دے۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھی اور اس کا انداز اس کے گال پر موجود خراشوں سے رشتہ خون تکلیف سے اس کی بے نیازی ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے بازو پر موجود اس کا ہاتھ اتنا گرم تھا کہ اس کی کھال میں گرم سلاخ کی طرح گھس رہا تھا۔ وہ سہم گئی، اس نے ایسا شدت پسندانہ انداز پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آلیان اتنی ہی آواز نکل سکی۔ ولید کو تم نے فون کیا تھا؟ وہ دہاڑا۔ اسٹور کا مینیجر اسٹور سے باہر نکل آیا۔ اسٹور کے اندر کام کرتے ورکر رک کر اور کسٹمر جوتوں سے نظریں ہٹا کر شیشے کے دیوار کے پار کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سڑک پر چلتے کچھ لوگ چونک کر ان کی طرف دیکھ کر گزر رہے تھے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ خوف سے اس کا سانس رک جانے کو تھا۔ تم نے فون کیا ہے نا؟ وہ پوری قوت سے پھر چلایا۔ اس کا گرم ہاتھ اس کی کھال میں گھسنے لگا اور وہیں امراہ کا خون جم گیا۔ اس کے دل میں تکلیف اٹھی، اس نے مر جانا چاہا، صرف اس لیے آلیان کہ مجھے۔ اس کا جملہ گال پر پڑنے والے تھپڑ سے درمیان میں ہی رہ گیا اور اس کے سفید گال پر اپنے سخت ہونے کا نشان چھوڑ دیا۔ ہونٹوں کے کنارے تھڑ تھڑائے، آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں اور اس نے جان لیا سب ختم۔ یورپ کا سفر پچھم میں تمام ہوا اور سورج ڈوب گیا۔ جدائی نے اپنی آمد کا طبل بجایا۔ اب وہ اس کا آلیان رہا، نہ وہ اس کی امراہ۔ اور پھر اس کمروش نے بدہیت ہوتے ہوئے انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تھپڑ تمہیں اس وقت پڑنا چاہیے تھا جب تم نے میری ماں کی بے عزتی کی تھی۔ یہ تھپڑ ولید کو بھی اس عورت کے ہاتھوں پہ پڑنا چاہیے تھا جو میری ماں تھی۔ اب میں دنیا میں کسی شخص کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری ماں پر انگلی اٹھائے۔ الفاظ کی ادائی میں ایسی ٹوٹ پھوٹ ہوئی جیسے وہ اپنے سواریوں تلے کچل گئے ہوں۔ آج سے پہلے اس کی آواز ایسے اونچی نہیں ہوئی تھی، آج سے پہلے وہ ایسے بے قابو نہیں ہوا تھا۔ امراہ کا آلیان، وہ اس لوٹ کا سوداگر کیوں کر ہوا؟ اگر اس کے ہاتھ میں مشعل دی جاتی تو وہ دنیا کو آگ لگانا شروع کر دیتا اور شروعات خود سے کرتا۔ میری ماں کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ولید سے محبت تھی اور میری تم سے۔ اس کے لکنے زدہ جملوں نے ادائی میں پھر وقت لیا۔ تم ہر بار نئے انداز سے دکھ دیتی ہو، کتنی ظالم ہو تم امراہ۔ ان آخری جملوں نے صدیوں سے بھی کہیں آگے کا سفر طے کیا اور اس کی زبان سے ادا ہوئے۔ اس کے ان الفاظ پر امراہ کا جی چاہا مر جائے۔ وہ اسٹور کے ایک طرف گری، اپنی سائیکل کی طرف لپکا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا، اس کی ویسٹ پر قطرے گر رہے تھے۔ اس کے پاس خون سے نپٹنے کا جذبہ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ کس کے زخم کی رک کر دیکھ بھال کرتا۔ امراہ اس کے پیچھے لپکی اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے معاف کر دو آلیان۔ اس نے جھٹک کر اپنا بازو آزاد کیا اور گری ہوئی سائیکل اٹھانے لگا۔ خون کے قطرے سڑک پر گرے۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا ہے، تمہارے لیے کیا آلیان، بہت محبت کرتی ہوں میں تم سے۔ پہلی بار اس نے آلیان کے سامنے محبت کا اقرار کیا، ناحق کیا۔ یہ سب دادا کے لیے، میں تو میری بات خدا کے لیے۔ اب تم میرے لیے مر چکی ہو امراہ۔ گیلی ناک کو اس نے آستین سے رگڑا۔ اس کے خون اور اس کی آنکھوں پر امراہ بلک اٹھنے کو تھی۔ تمہارے بغیر میں مر ہی جاؤں گی، پلیز میری بات سنو۔ اس نے لپک کر پھر سے اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ سائیکل پر بیٹھ چکا تھا۔ جاؤ کر دیکھو یہ بھی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خون آلود آستین کو اس نے امراہ کی گرفت سے آزاد کروایا۔ اگر فرق ہی دیکھنا ہے آلیان تو چلو پھر مر کر دیکھتے ہیں۔
وہ استہزائیہ ہنسی اور ساتھ ہی رو دی۔ وہ سائیکل لے کر چلا گیا۔ راگ فراق کی نزولیت نے آسمان تک بلند قلعے کھڑے کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس نے اسے جاتے دیکھا۔ وقت نے اپنے تھال سے رمز حقیقی کا پہلا سکہ اچھالا۔ اس نے خود کو اکیلے پایا۔ وقت نے اسی تھال سے خط تقدیر کا دوسرا سکہ اچھالا۔ اس پر انکشاف کیا، وہ اسے اپنے ساتھ نہ لے گیا۔ تیسرے سکے کا وار وقت نے اس کے دل پر کیا جو فراق یار کا تھا۔ وہ رونے لگی۔ اے آنکھ تو کیوں روتی ہے؟ نگاہ محبوب سے میں نے ایک داستان سنی۔ اے آنکھ پھر تو کیوں روتی ہے؟ وہ داستان عشق تھی۔ ایک آنکھ تو رونا بند کر، اس میں میرا نام بھی تھا جو مٹ چکا تھا۔ ہاں اب تو رو۔